السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یونیورسل اسکول نے کرونا پرابلم کی وجہ سے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی اردو ٹیچر مس مصباح کلاس 5 آج آپ کو میجر محمد طفیل شہید کی بک ریڈنگ جو ہے لیسن کی ریڈنگ کرواؤں گی اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہے بک کے اوپر لکھواؤں گی۔ یہ میرا لیکچر نمبر 17 ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے لیکچر نمبر 16 دیا تھا، اس میں بھی ہم نے میجر محمد طفیل شہید کی جو ہے لیسن کی ریڈنگ کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی جو تھے وہ ہم نے بک کے اوپر لکھے تھے۔ تو بچوں، آپ نے وہ الفاظ معنی اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے، ان کی آپ نے ریٹن پریکٹس بھی کی ہوگی۔ تو اب ہم آج کے لیکچر نمبر 17 کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی بک کا پیج نمبر 32 اوپن کریں۔ آج ہم میجر طفیل محمد شہید کا جو ہے ریڈنگ کریں گے، جو ہمارے نیکسٹ پیراگراف رہ گئے ہیں ان کی ریڈنگ کریں گے۔ تو بچوں، یہ والا جو لیسن ہے، اس میں میجر محمد طفیل شہید نے جو بھارت نے جب پاکستان پر قبضہ کیا تھا، تو ان کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تھی پاکستان کی، تو میجر محمد طفیل شہید جو تھے ان کا انتخاب کیا گیا تھا ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا لیسن جو ہے اسی بارے میں ہے کہ انہوں نے وہ جنگ کیسے کی تھی۔ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا۔ مارکا کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ تو جیسے ہی اس جنگ کا آغاز ہوا، پاک فوج کے سپاہیوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور اس جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور میجر محمد طفیل جو تھے اس جنگ میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک جو مشین گن کی چوکی تھی اس پر ایک دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یعنی وہاں پہ دستی بم پھینکا تو وہ جو تھے دشمن کی وہ جو چوکی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ اپنی تباہی کا یہ منظر کا معنی ہوتا ہے نظارہ دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ جب میجر محمد طفیل نے دستی بم جو ہے ایک چوکی پر پھینکا، اس کو تباہ کر دیا، تو اپنی تباہی کا جو منظر دیکھ کر دشمن کی ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھار کر دی، جس کی زد میں میجر محمد طفیل آ گئے اور ان کے پیٹ میں 3 گولیاں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ تو جب میجر محمد طفیل شہید کو 3 گولیاں پیٹ میں لگ گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہ ہارے اور فوجیوں کا جو جذبہ ہے اس کو بلند کرتے رہے اور شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں لگاتے رہے، تاکہ جوانوں کا جوش و جذبہ جو ہے وہ کم نہ ہونے پر اس کو بڑھاتے رہے۔ تو پھر انہوں نے دوسرا جو دستی بم تھا وہ بھی دشمن کی ایک چوکی پر پھینکا اور اس کو بھی تباہ کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں جو دشمن ہے اس نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے جو نائب تھے محمد اعظم وہ شہید ہو گئے۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں مشکل الفاظ جو تھے اس پیراگراف میں بہت کم تھے، اس لیے بہت کم ہم نے ان کے میننگز لکھے ہیں۔ سارے سمپل الفاظ ہیں، تو آپ نے اس لیکچر کو غور سے سننا ہے۔ مشکل الفاظ کے جو بھی معنی میں نے لکھوائے ہیں وہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں، ان کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے بچوں آپ نے۔ اب یہ ہمارا لیکچر 17 تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا لیکچر نمبر 18 ہوگا، اس میں ہم یہ جو لاسٹ پیراگراف رہ گیا ہے میجر طفیل محمد شہید کا، اس کی ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ لکھیں گے۔ یہ کافی لمبا سبق تھا، اس لیے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ساتھ نہیں پڑھایا۔
اور آپ نے اچھی طرح اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم اسی کے جو آخری جو پیراگراف ہے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔